بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد وآل محمد۔ سلام عزیزان من۔ کیا امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری ہمارا دشمن ہے یا ہم خود؟ آئیے روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں جس طرف بھی دیکھتے ہیں ہر طرف جنگیں، نفرتیں، خون ریزی ہے، چاہے وہ فلسطین کے حالات ہوں، ایران کے حالات ہوں، شام کے حالات ہوں۔ ہم خود سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے ہمارا دشمن؟ اور یہ خود سے کڑوا سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے کہ کیا ہمارا دشمن کوئی امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یا ہم خود اپنے دشمن بن چکے ہیں؟ اسلام تو عبادت کا مرکز ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم قومیت، تعصب، نسل پرستی کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ جہاں دشمن متحد ہیں، ایک دوسرے کو اوپر اٹھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانے لگ گئے۔ ہم اپنے ہی خون کو کاٹ کھانے پر تلے ہیں، ہر طرف نفرت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نبی کا یہ وہی دین ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، جو وحدت کا درس دیتا ہے؟ ہم بس نفرتوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو گرانے پہ لگ گئے، اور ہمارا دشمن علم میں، معاشیت میں ہر طرح ترقی کرتا جا رہا ہے، ترقی کی منزلیں عبور کرتا جا رہے ہیں، اور ہم پستی پہ گرتے جا رہے ہیں۔ ہم پست سے پستر ہوتے جا رہے ہیں اور بالا اتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مانا کہ وہ شرک ہے، وہ کافر ہیں، پر وہ حقوق و عبادت تو پورے کر رہے ہیں نا۔ ہم تو خود کو ہی کاٹ کے کھانے پہ تلے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ کہ ہم اپنوں کو کھا رہے ہیں، ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارا دشمن وہ انقلاب برپا کر رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اتفاق میں ہے۔ بھائیوں، اگر ہم آج متحد نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوں گے، اور ہمیں ایسے ہی کچل دیا جائے گا۔ یہ کچلنا جسم کا نہیں ہوگا بلکہ روحوں کا ہوگا، اور جب روحیں کچل دی جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آئیے، آج ہماری روحیں زخمی ہو چکی ہیں، دوبارہ انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مر چکی ہیں، زندہ کریں انہیں۔ اگر آج ہم انہیں زندہ نہیں کیا پھر کبھی زندہ نہیں کر پائیں گے۔ ہماری مسلمانیت بس یہی ہے کہ امریکہ کو مرد آباد کو، اسرائیل کو مرد آباد کو، ان کے بچوں کو پاؤں تلے دو۔ یہ جہالت ہے، میں اسے عقل مندی نہیں سمجھتا، اسے انسانیت نہیں سمجھتا، یہ جہالت ہے۔ اگر تمہیں ان سے اتنی نفرت ہے تو انہیں وہ بن کے دکھاؤ جو تمہاری اصلی پہچان ہے۔ اپنے اخلاص سے مات دو، نہ کہ ان جہالت والی باتوں سے۔ ان چیزوں پہ وہ مسکراتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہی فضول چیزوں میں پڑے رہیں گے، یہ آگے ترقی نہیں کر پائیں گے، اور وہ ان چیزوں پہ مسکرا کے خود آگے ترقی کر جاتے ہیں، اور ہم یہیں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دشمن کو ویپن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑا ویپن ہمارے میں تفرقہ ہے، سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر تقسیم ہے، اور اگر ہم ایک ہو جائیں تو یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آئیے بھائیوں، سمجھیے اس طاقت کو۔ کب ہم اس کا استعمال کریں گے؟ کئی دہائیوں سے تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، کب نکلیں گے اس سے باہر؟ آپس کے معاملات بات چیت سے حل کرو، انہی بنیادوں پہ حل کریں، جذباتیت سے دور رہیں۔ جذبات زیادہ دکھانے ہیں تو کفار کے خلاف دکھاؤ، لیکن پہلے خود کچھ کرو، خود بنو۔ اختلافات ہیں، ہم اختلافات میں اخلاقیات چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہر چیز کا اصول توڑ دیتے ہیں، اخلاقیات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے؟ ہمیں خود پہ تعجب نہیں ہوتا؟ اتنے کمزور ہو چکے ہیں ہم، ہمارا دشمن طاقتور ہو گیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہم پڑھ رہے ہیں نہ کچھ۔ اگر ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں امت مسلمہ کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو خود سے پوچھئے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ایسا کام کر رہے ہیں جو ہماری امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس نفرتیں ہیں، جہالت ہے۔ نکلیے، بیدار ہوئیے۔ کب تک آپ اس طرح رہیں گے؟ جب دشمن آپ کو کچل کے آگے گزر جائے گا۔ ابھی تو گزر چکا ہے نا، ابھی گزر رہا ہے وہ، ابھی بھی باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ بیدار ہو جائیں بھائی۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کی دست و گرباں ہو چکے ہیں، تو مشرک کو کیا درس دیں گے؟ کیا درس توحید دیں گے؟ کیا درس اسلام دیں گے؟ ہمارا خود یہ حالت ہے کہ ہم اخلاقیات کے پست ترین درجے تک پہنچ چکے ہیں، تو مسلم کو کیا، نو مسلم کو ہم کیا سبق سکھائیں گے؟ عزیزان من، ہمیں ان غفلت کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔ یہ زنجیریں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، انہیں توڑنا ہوگا، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، اس نیند سے بیدار ہونا ہوگا۔ ہم اپنی اماموں کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، اصحاب کے دور حکومت دیکھیں، تو کیا ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے؟ اختلافات ہیں، ازل سے ابد تک اختلافات ہمیشہ ہیں،
تو انہوں نے اختلافات اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے امت کی وحدت کے لیے صبر کیا۔ اختلافات تھے لیکن انہیں وحدت سے پیار سے ڈیل کیا، نہ کہ مطلب تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو کاٹ کھایا۔ کیا ہم ان کی سیرت پر نہیں چل سکتے؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ چل سکتے ہیں۔ لازمی ہے ہر چیز تلوار سے حل کی جائے۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، نہ گالی دینا کسی چیز کا حل ہے۔ بات چیت حل ہے، علمی بحث حل ہے، علمی گفتگو حل ہے۔ ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم جذباتیات میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اماموں سے روشنی لینی چاہیے، اپنے ائمہ سے جو اہل بیت ہیں، محمد و آل محمد ہیں، ان سے روشنی لینی چاہیے، تو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دستوں کی رباں ہیں، بس چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات خود ہی نپٹا لیں۔ بھائی اٹھو، بیدار ہو۔ اگر آج بیدار نہیں ہو تو کبھی نہیں ہوگے۔ ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ جو نصیحت سن لیتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتی، اور عمل نہ کرنا بہت مہنگا پڑے گا آگے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں پہ وحدت سے رہنا ہوگا، اپنے اختلافات مٹا کر جینا ہوگا، ساتھ مل کر چلنا ہوگا، اور یہی کامیابی ہے، یہی امت مسلمہ کی کامیابی ہے، اور یہی امت مسلمہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو پہچانیے اس طاقت کو۔ یہ وقت بیداری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے۔ اٹھیے، بیدار ہوئیے۔ میرا کام تھا کہ آپ کو ایک شمع دکھانا، تو کائنڈلی اپنی باتوں کو، جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں، انہیں علمی بحث سے حل کیجیے، نہ کہ بس دشمن کے خلاف یہ سٹینڈ نہیں لینا کہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، فلاں مرد آباد، یہ مرد آباد۔ ان کے خلاف کچھ ایسا کرو، علمی فیلڈ میں کرو، معاشی فیلڈ میں کرو، اپنے اسلامی فیلڈ میں کرو، انہیں کردار محمدی بنا کے دکھاؤ، تو پھر وہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بھی کیا چیز ہیں۔ ایسے مرد آباد کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسے بد دعائیں دینے سے کچھ بھی نہیں ہونا، جب تک ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو اپنی نہ بدلے۔ تو ہم کب یہ بات سمجھیں گے؟ بس پوری زندگی بد زبانی کرتے رہیں گے، بد اخلاقی کرتے رہیں گے، ناانصافی کرتے رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، تو کیا اس سے لگتا ہے کہ ہمارا دشمن ہم شکست کھا جائے گا؟ نہیں کھائے گا، وہ بلکہ ہمیں اور دبوچے گا۔ بلکہ دبوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کو دبوچ رہے ہیں۔ سمجھے بھائیوں، عزیزان من، سمجھے یہ وقت وحدت ہے۔ ہاں اختلافات ہیں، کہاں ہے اختلافات ہیں، اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آخر زمان آ کے ان کو ختم نہیں کرتے۔ تو کیا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ کم از کم ہر انسان تو ایک جیسا نہیں ہے نا۔ ہم سب اپنے امت مسلمہ کے مفادات کے لیے کام کریں، تاکہ ہماری امت مستحکم ہو، امت محمدیہ۔ کیا یہ وہ دین ہے جو اتنی مشکلوں سے ملا ہمیں، اور ہم نے اس کی ماشاءاللہ سے خوب طرح سے اس کی رکھوالی کی؟ کب سمجھیں گے، کب بدلیں گے ہم؟ جب سروں سے پانی گزر جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے عزیزان من، ابھی بھی بیدار ہو جائیں، چھوڑیں نفرت کو چھوڑیں۔ اگر اختلافات رائے ہے تو ٹھیک ہے، رکھیں اپنے اختلافات رائے، لیکن فساد سے بچیں۔ جو ہیں دوسرے کو بات سمجھائیں، علمی بحث سے سمجھائیں، نفرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ متحد ہو جائیں۔ اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو کس ملک کی ہمت ہے ہم پر حملہ کرے؟ کس ملک کی ہمت ہے کہ کسی ملک میں قرآن جلایا جائے، اسلاموفوبیا ہو؟ کس ملک کی ہمت ہے کہ ایسا کچھ کرے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر ہم سب متحد ہو جائیں۔ اس جو سب سے بڑی کمزوری ہے فرقہ واریت، تقسیم، چھوڑیں اس کو، سب برابر ہیں۔ نبی کا فرمان نہیں یاد آپ کو، خطبہ حجت الوداع، سب برابر ہیں، کوئی کسی پہ مطلب فوقیت نہیں رکھتا، فقط تقوی پہ کام کرے نا۔ اگر آپ کو تقسیم کرنی ہے تو تقوی پہ کرے نا، اپنا تقوی بڑھائیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ وقت قیام ہے، اگر آج قیام نہیں ہوا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ میرا کام تھا آپ تک پیغام پہنچانا، میں نے بتانا تھا، آپ کو بتا دیا۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی مرضی۔